اچھا رضا اللہ صاحب، اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کیا کیا کارڈز ہیں. اگر آپ دوسری سائڈ سے دیکھیں تو پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے وہ اس پس منظر میں کیا لائے عمل اپنا سکتا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن جو 3-4 سننے میں آتی ہیں کہ جی عدم اعتماد کا ووٹ یا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا جائے یا گورنر راج ہے وہ سب کچھ، یا انہیں الٹیمیٹلی اب الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر حسیب. سب سے بنیادی سوال تو اس حوالے سے یہی سامنے آتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت آخر کیوں وہ اپنے آپ کو کنسیڈ کروائے اور الیکشنز کی ڈیٹ دے. دیکھیے جس وقت یہ معاملہ سارا شروع ہوا تھا، ہم وہاں سے اگر سٹارٹ لیتے ہیں 10 اپریل بیگ صاحب نے حوالہ دیا، تو پی ڈی ایم حکومت کا بیانیہ کیا تھا، نیریٹیوز کی بات کرتے ہیں اور پھر اس طرف سے سٹارٹ لینا سینیریو کو دیکھیں. پی ڈی ایم نے کہا کہ اپنے آخری دور کے اندر، یعنی عمران خان صاحب جب وہ ان کو فارغ ہوئے یا فارغ کیا گیا، جو بھی بیانیہ کنسیڈر کر لیں، یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی مقبولیت کی کم ترین سطح پہ تھے. اس سے پہلے ضمنی انتخابات ہوئے، وہاں بھی ان کو مختلف سیٹس کے اوپر شکست ہوئی. پبلک اوپینین پولز جو سامنے آ رہے تھے اس میں بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا، کیونکہ اکانومی بہرحال کنٹرول میں نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کا جو ایک امیج تھا یا پبلک کے اندر ان کی پاپولیرٹی تھی وہ کم ترین سطح پہ آگے ہوئی تھی. اچھا اب جیسے بھی ہوا، پی ڈی ایم کی جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے جو بھی چال چلی یا چلوائی گئی، اس کے نتیجے میں وہ برسر اقتدار آ گئیں. اچھا آتے ہی انہوں نے جو اپنے ایکشنز لیے یا انہوں نے اقدام کیے، خاص طور پہ معیشت کے میدان کے اندر دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. بہرحال ایک تو معیشت کے میدان کے اندر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس وقت ہم سب کے علم میں آئی ایم ایف کا پروگرام تھا، اس کو کنٹینیو کروانے کے لیے بہت سخت شرائط تھیں. ان سخت شرائط کو مانتے ہوئے بہرحال وقت انہوں نے لیا اپنا 3-4 ماہ. کچھ لوگ کہتے ہیں جلدی کر لینا چاہیے تھا ان کو جو بھی کرنا تھا. اصولی طور پہ ہم آئی ایم ایف کے معاہدوں کے خلاف ہیں، ہم گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہے ہیں، ہے کیا اس وقت. اس کی وجہ سے عوام کے اوپر بہت سخت معاشی پریشر آیا. یہ بھی ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے کے دوران، یعنی کہ چاہے پیٹرول کی قیمتیں ہوں، چاہے آپ کے جو بجلی وغیرہ کے معاملات ہوں، ایکسیسو دینا، ڈالر کی قیمت کے حوالے سے ہو، پاکستان کی انڈسٹری جو ہے پوری وہ بیٹھ گئی، پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئی، ریمیٹنسز آنا کم ہو گئی. جس صورت میں بھی دیکھیں اکانومی نیچے ہی گئی ہے ہماری، اور لوگوں کی بدحالی معاشی بڑی ہی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب جس دن نکلے ہیں اسی دن رات کو عوام ان کے حق میں آ گئے. دو چیزیں پیرل جا رہی ہیں، دونوں ان ایکسپیکٹڈ چیزیں تھیں. ایک طرف سے کچھ ایکسپیکٹڈ تھا، معیشت بہرحال نیچے جانی تھی، معلوم تھا، تو پی ڈی ایم نے جو بیانیہ دیا تھا وہ یقیناً جو بھی حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اور یہ اقتدار کی اور جو الیکشن کی پالیٹکس ہے اس میں بہرحال اقتدار میں آنا ایک اہم سنگ میل ہوتا ہے، فیکٹر ہوتا ہے. بیسیکلی تو اقتدار میں آئیں گے تو کچھ کریں گے نا، پازیٹیو نیگیٹو دونوں سینسز میں یہ لی جا سکتی ہے بات. لیکن الٹیمیٹلی ایک طرف پی ڈی ایم کی جو ان کی پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے ان کو پاپولیرٹی کم ہو جانا، اور وہ ہونی ہی تھی، سب کے علم میں تھا. دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو انہوں نے بہرحال پاپولیرٹی گین کی وہ آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آئی. ان کے جو جلسے تھے غالباً وہ 60 سے زیادہ جلسے کر چکے ہیں اس پورے عرصے کے دوران، جیسا بیگ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ ایک دن بھی انہوں نے سانس نہیں لیا. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے عوامی رابطہ قائم رکھا اپنا، عوام نے ان کو سپورٹ کیا. اچھا ضمنی انتخابات بھی مختلف ہوئے، ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کو کامیابی ملی. اور بہرحال جب پاکستان کا اگر آپ پبلک پرسیپشن کا، پبلک سفیر کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اور عوام کے شعور کے حوالے سے جب بات دیکھتے ہیں تو وہ بہرحال یہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر اور باقی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اور اس کے اندر جو مختلف ڈسکشنز ہوتی ہیں ہم نے دیکھا وہ کافی بڑی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم اس وقت ایک ایسی سچویشن میں کھڑی ہوئی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ون ون سچویشن تو ہے کوئی نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں کوئی نہ کوئی فائدہ لیں. زیرو سم گیم بن چکی ہوئی ہے جس میں ایک کو فائدہ ہونا دوسرا کو نقصان، اور ان کو نظر آتا ہے کہ اگر فوری الیکشنز یا بدیر بھی الیکشنز کیے جائیں، بدیر سے مراد یہ ہے کہ اگر اگلے سال اگست میں جا کے کہیں الیکشنز ہوں تو پھر بھی وہ کور نہیں کر پائیں گے جو معاشی حالات ہیں اور جو ان کی ان پاپولیرٹی ہے. اچھا رضا صاحب، یہاں سے آگے جانے سے پہلے میں پیچھے جو آپ نے 2 فیکٹرز بیان کیے ہیں کہ ایک تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ معاشی معاملہ تھوڑا سا دگرگوں ہو سکتا ہے، دوسرا ان ایکسپیکٹڈلی عوام کی جو حمایتیں تھیں وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی طرف چلی گئیں. لیکن ایک اور چیز جو کچھ لوگوں کے نزدیک ایکسپیکٹڈ تھی
وہ یہ کہ یہ جو حکومت آئی پی ڈی ایم کی، انہوں نے آتے ہی بڑی تیزی سے جس طرح نیب قوانین میں تبدیلی کی اور اپنے جو جتنے بھی کیسز تھے جب وہ ختم کرانے کی طرف گئے ہیں، تو اس سے اس بیانیے کو مزید تقویت ملی کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد ہی یہ تھا، اور اس میں بھی بالکل روز روشن کی طرح وہ بات سامنے آئی ہے۔ انہوں نے اپنا کچھ ٹارگٹس تو سیٹ کیے تھے، اور وہ ٹارگٹس اقتدار میں اکٹھے ہو کر آنے سے پہلے ہی، میں 10 اپریل سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی آن ریکارڈ ہیں، مجھے ابھی تک یاد ہے، جو پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی، ان کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے اپنا ایجنڈا پیش کیا تھا، ہم آ کر نیب قانون کو بھی ختم کریں گے، ای وی ایم کو بھی ختم کریں گے، اوورسیز پاکستان کے ووٹوں کو بھی ختم کریں گے، ساری باتیں انہوں نے کی تھیں۔ تو یہ بھی انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیانیے پر امپیکٹ پڑا، دونوں سائیڈوں سے پڑا، اسٹیبلشمنٹ کے انوالو ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ کہتے رہے ہم اے پولیٹیکل تھے، لیکن سب جانتے ہیں پالیٹکس میں بہرحال ایک سائڈ یا دوسری سائڈ پہ عمل دخل ان کا رہا ہے۔ اچھا، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے، پی ڈی ایم ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہے، یہ میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ ہم الیکشن ڈیلے کرنے کا جو معاملہ ہے، نمبر ایک اس لیے زیادہ کریں کہ ہم نے جو لوز کیا اس کو کسی طرح ری گین کر سکیں، پولیٹیکل کیپٹل دوبارہ حاصل ہو سکے۔ نمبر دو، وہ یہ فیل کرتے ہیں، اب یہ ان کا اپنا سوچ ہے، اپنی فکر ہے، یہ میرا انالیسز ہے ان کے بارے میں، کہ پاکستان میں آئین انتہائی مبہم ہے، آئین کے ساتھ جو اس کو ملا کے پڑھنے والے رولز ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، وہ بھی انتہائی مبہم ہیں۔ تو وہ فیل کرتے ہیں ہم اس معاملے کو عدالتوں میں لے جا کے پرولونگ کر سکتے ہیں، چاہے رائٹنگ میں کچھ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوں۔ اب رائٹنگ میں ظاہری بات ہے کچھ پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں، کچھ پھر انٹرپریٹیشن ان کی ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے، تشریح ہمیشہ کورٹس کرتی ہیں جا کے۔ لیکن بہرحال جو ایک مڈل گراؤنڈ ہے، مڈل گراؤنڈ، اور ساتھ یہ کہ زیادہ کنسیڈرڈ اوپینین جو لوگوں کا ہے، جو صائب رائے ہے لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم حکومت میں رہتی ہے، اس کو پرولونگ کرتی ہے، لنگر آن کرتی ہے، جتنا زیادہ کرے گی اتنا پولیٹیکل کیپٹل ان کا لوز ہوتا جائے، گرتا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ عام انتخابات کا اعلان کریں، اور اس میں یہ ہوگا کہ بہرحال اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف ان سب کو مل کر بھی الیکشن لڑنا پڑتا ہے اور یہ ووٹس نہیں بھی زیادہ گین کر پاتے، تو کم از کم اگر پرلونگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بالکل زیرو پہ چلے جاتے ہیں، تو کم از کم کچھ سٹینڈنگ ان کی بن جائے گی۔ بظاہر جو لوگوں کا ایک پبلک اوپینین دیکھ رہے ہیں اور پبلک پاپولیرٹی دیکھتے ہیں، اتنی جلدی ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، چاہے 10 ماہ بعد، چاہے 1 سال بعد الیکشنز ہوں۔ تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو اسٹریٹجک ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے، تو پی ڈی ایم کو میرے خیال میں اس وقت چاہیے کہ اسٹریٹجک ریٹریٹ کرے، فیوچر پروف کرے اپنے آپ کو، زیادہ سے زیادہ سوچے مستقبل کے بارے میں۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مان لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا یہ بیانیہ ٹھیک ہے کہ بھئی ہماری حکومت ہے، ٹائم پورا ہونا چاہیے، قانونی طور پر ہم آئے ہیں ایٹ لیسٹ آن دا فیس آف اٹ، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے۔ جی تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ خان صاحب زیادتی کر رہے ہیں، ان کو صبر سے بیٹھنا چاہیے اور پی ڈی ایم کا حق بنتا ہے، لیکن پھر بھی زمینی حقائق اب ایسے ہو چکے ہیں کہ اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس کی وجوہات جس طرح آپ نے بتائی، نمبر ایک تو یہ کہ خان صاحب نے آرام سے بیٹھنا نہیں ہے، ابھی ظاہری بات ہے، اب جب اسمبلیاں ٹوٹیں گے تو مزید پریشر پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ اتنی جلدی سنبھلنے والی نہیں ہے، بلکہ خراب ہی ہوئی جاتی جائے گی۔ ایک بات مزید ایڈ کروں رضا صاحب، جو ابھی سیلاب والا معاملہ ہوا ہے، دیکھیں سیلاب کے جو ابھی اثرات آنے ہیں وہ تو ابھی 3-4 مہینوں تک آنے ہیں۔ سر آپ یہ دیکھیں کہ $32 بلین کہا جا رہا ہے پاکستان کو اس سال میں چاہیے اپنا جو ڈیٹ اور جو انٹرسٹ بما سود کی واپسی جو ہوتی ہے، $32 بلین ہی کہا جا رہا ہے۔ سیلاب کے جو نقصانات ہیں یا ریہیبلیٹیشن ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ میں فنڈز کہاں اکٹھے کریں گے؟ آپ کے علم میں ہے، ناظرین کے بھی علم میں ہوگا، جو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 8.3 بلین کے ریزروز بچ گئے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے اپنے، ابھی وہ انکریز ہوا ہے $500 ملین جو ایشین انفراسٹرکچر بینک نے دیے ہیں چند دن پہلے۔ اس کے باوجود اس میں سے $5 بلین ایسے ہیں جو کہ چائنا اور سعودی عرب نے رکھوائے ہوئے ہیں ہمارے پاس، وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، وہ کسی وقت بھی واپس لے سکتے ہیں۔ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے یا ہے، وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن ہمارے پاس ان سب معاملات کو حل کرنے کے لیے، ان کو ٹیکل کرنے کا اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم، اب جس طرح الیکشن کی بات ہوتی ہے، 2 مرتبہ الیکشن کروائیں گے، ایک مرتبہ پہلے کروائیں صوبائی اسمبلیوں کے، ایک مرتبہ دوبارہ کروائیں پھر جب ضرورت پڑے قومی اسمبلی اور باقی چند صوبائی اسمبلیوں کے، تو وہ آپ کو 2 مرتبہ خرچہ کرنا پڑے گا۔ صرف یہ کے پی اور پنجاب کے الیکشن کروانے میں جو الیکشن کمیشن کے اپنے اعداد و شمار ہیں، 22 ارب روپے چاہیے ہوں گے، اس کے بعد اگر دوبارہ کروانے پڑے مزید پیسے چاہیے، تو مطلب یہ فیزیبل نہیں نسبت دکھائی دیتا، سوائے اس کے کہ ایک ساتھ سائملٹینیسلی الیکشنز اناؤنس کر دیے جائیں۔ یعنی کہ اگر پی ڈی ایم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیز کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اگر سیلاب کے جو اثرات آنے ہیں وہ فرض کریں 3-4 مہینے بعد آنے ہیں،
ابھی فرض کریں الیکشن ہوتے ہیں 3-4 مہینے بعد خان صاحب کی فرض کریں حکومت آتی ہے تو وہ سارا پریشر انہیں فیس کرنا پڑے گا. جس دن وہ حکومت میں آئیں گے اس دن ہی ان کی پاپولیرٹی نیچے جانے لگ جائے گی. عوام میں نہ صبر اتنا تو نہیں ہے نا, آخر ٹھیک ہے ایک نعرے کے پیچھے آ تو گئی ہے لیکن اتنا صبر تو پیدا نہیں ہو گیا چند دنوں کے اندر. اب پی ڈی ایم کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ اب اس چیز کو وہ تسلیم کریں بات کو. اور اس پہ میں 1-2 بات اور ایڈ کروں کہ دیکھیں جب کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے, اب جب ضمنی انتخابات ہوئے تو پی ڈی ایم کو شکست بھی ہوئی, تو جب مریم نواز صاحبہ کا بیان سامنے آیا کہ بھی ہم نے تسلیم کیا تو لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کا جو ووٹ بینک ہے رضا اللہ صاحب وہ اتنا ڈاؤن نہیں گیا سیاسی طور پر, ابھی بالکل کوئی موت والا معاملہ نہیں ہوا. ڈائی ہارڈ تو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ابھی ان کے پاس جسے کہتے ہیں نا منیمم ایک گین جو وہ کر سکتے ہیں اخلاقی, اپنے پاس مورل گراؤنڈ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ملک کو جسے کہتے ہیں افراتفری سے بچایا ہے. یہ خان صاحب زیادتی کر رہے تھے, ہمارا حق بنتا تھا, ہم نے پھر بھی جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ اپنی سے بنا سکتے ہیں وہاں میں. لیکن اگر یہ معاملہ ایسے ہی آگے چلتا رہا تو بات پھر ہاتھ سے نکل جائے گی. دیکھیں میں اس میں اگر اس کو اضافہ کر دوں کہ الیکشن ان کے حق میں اس طرح بھی جاتے ہیں. فرض کیجئے دیکھیں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے, پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے اسمبلیاں توڑنے کا. عمران خان صاحب کا یو ٹرن بڑا مشہور ہے, لیکن اگر فرض کو وہ نہیں توڑتے اسمبلیاں, واپس آ جاتے ہیں, یو ٹرن لے لیتے ہیں. دیکھیں ابھی کچھ کہہ تو نہیں سکتے, ابھی ایک بات ہوئی نہیں, ہو رہی ہے. جو بات ہو رہی ہو اس کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتے. تو وہ کو ہے کہ وہ توڑ دیں گے, لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کوئی اور چیز آ رہے آ جائے. ظاہری طور پر تو کوئی چیز آ نہیں سکتی, لیکن کل کا کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن پنجاب اور کے پی کے ہو جاتے ہیں جیسا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, تو آپ سمجھ لیجیے نا کہ پاکستان کے 70% الیکشن ہو گئے. 70% پاکستان کے الیکشن ہو گئے کم از کم صوبائی. جی صوبائی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جو حالات ہیں اس میں دونوں جگہ واپس آ جاتی ہے, پی ٹی آئی پنجاب میں بھی اور کے پی کے بھی. تو پھر جب 6 ماہ کے بعد یا 7 ماہ کے بعد, ایک تو آپ والی بات کہ سیلاب کے اثرات آئے ہوں گے, اور اس کے بعد کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا ہوگا. پھر یہ کہ وہاں جب الیکشن ہو رہے ہوں گے عام حالات میں تو کیئر ٹیکر حکومت ہوتی ہے, لیکن اب جو الیکشن ہوں گے اگر 6-7 ماہ کے بعد تو پھر وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. یہ بھی ایک نقصان ہے اس کو پی ڈی ایم کو. اس لیے اس کے یہ بات اس کے بڑے حق میں جاتی ہے کہ وہ اس وقت الیکشن کروائیں. یہ بات ان کے خلاف نہیں جاتی. لیکن یہ کہ بہرحال دیکھیں آگے 3-4 دنوں میں کیا ہوتا ہے یا 1-2 ہفتے میں کیا ہوتا ہے, تب آپ ہم یقینی بات کہہ سکیں گے. اچھا بیگ صاحب, اس سے ثابت تو یہ ہوئی نا بات کہ آپ کوئی بندہ اگر فرض کریں اس وقت جو پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں, کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کرتا ہے یا بے شک کوئی پی ڈی ایم کی حمایت کرتا ہے, بہرحال لوجیکلی اگر بندہ دیکھے, سینسیبلی چیز کو دیکھے, تو الٹیمیٹلی سولوشن ایک ہی نظر آتا ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جانے والی بات ہے. اچھا اب یہ تو ایک حقیقت کے طور پہ بات سامنے نظر آتی ہے, لیکن ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو اس طریقے سے تسلیم کرنے کے بجائے اور اپنا نقصان کم کرنے کے بجائے وہ تھوڑا سا ڈیسپریشن کی طرف جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر کہ پی ٹی آئی بالکل چھا چکی ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں ابھی نون کا ووٹ بینک سیف ہے اور اس وقت مقابلہ ہو سکتا ہے اچھا خاصا, لیکن 6-7 ماہ کے بعد کریں گے تو ان کی پوزیشن, حکومت کی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی. ابھی ان کا کافی حد تک ٹھیک ہے کمی آئی ہے, کمزوری آئی ہے, لیکن ابھی نون لیگ کا ووٹ ہے پنجاب میں خاص طور پر. ہاں کے پی کے میں نہیں ہے, وہاں جے یو آئی ہے مقابلے میں, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے. لیکن وہاں اگر مولانا قاسم ہار سکتے ہیں تو کوئی ہار سکتا ہے. اس کو ویسا میں مختصر یہ کہوں کہ ابھی تو لوگ پی ٹی آئی کی بیانیے کے حق میں پی ڈی آئی کی طرف ہوئے ہیں نا, اگر 6 مہینے اور گزرے تو پی ڈی ایم کی نفرت میں لوگوں نے اس طرف چلے جانا, اتنا تنگ پڑنا ہے انہوں نے. لہذا جو اس وقت جو بھی ووٹ بینک بچا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر وہ الیکشن میں جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں. 3-4 ماہ میں کیا ہوتا ہے, کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, کوئی بات فور کاسٹ نہیں کی جا سکتی.